السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکی ایف ایکس کے ساتھ میرا ایک انٹرویو تھا 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے پہلے پاکستان میں آنا تھا، لیکن وہ پاکستان میں تھوڑے حالات عجیب و غریب قسم کے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا کی صلح کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اچھی بات ہے یار، اور دنیا ہمارے قدموں میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ بس ایک بات بولوں گا، میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، سیاسی باتیں نہیں کرتا، کوئی سرکاری بندہ نہیں ہوں، سرکاری باتیں نہیں کرتا، کاروباری بندہ ہوں، کاروباری باتیں کرتا ہوں۔ یقیناً صلح کروانی چاہیے، ایران کی بھی ہونی چاہیے، اسرائیل کی بھی ہونی چاہیے، رشیا کی بھی ہونی چاہیے، انڈیا کی بھی ہونی چاہیے، ہماری اپنی بھی ہونی چاہیے، افغانیوں کی بھی ہونی چاہیے، عربیوں کی بھی ہونی چاہیے، اور اجمیوں کی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک خواہش تھی، چلیں بات آ گئی کہ کاش ٹرمپ کا جو نائب صدر وہ پاکستان آئے تو کوئی یہ بھی تو کہہ دینا کہ ہماری ایک معصوم عافیہ صدیقی کی بہن پچھلے 20-22 سال سے آپ کے پاس ہے، ایک وہ بھی دے دیں، تو شاید کسی کے کہنے پہ وہ رہا ہو جائے۔ تو ایک خواہش تھی، آپ لوگ آمین لکھ دیں، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی، بہن ہے ہماری، اور یقیناً بہنوں پہ دکھ ہوا کرتا ہے۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے یار، کوئی بندہ فلسطین کے اندر مظلوم ہو، شام کے اندر مظلوم ہو، ایران کے اندر مظلوم ہو، کوئی انڈیا والے بھی کسی ہندو جو ہیں وہ کسی مسلمان پہ ظلم کریں تو پھر بھی تو دکھ ہوتا ہے نا۔ بہرحال مذہب بھی بہت مزے کی چیز ہے، ٹاپک نہیں ہے۔ تو وہ نہیں آ سکے پاکستان کے اندر، تو ایک انٹرویو تھا آن لائن قسم کا، اس میں ایک سوال پوچھا گیا، بڑا مشکل سوال تھا۔ آپ کے ذہن کے اندر ٹریڈنگ کے خطرات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے لیول کی وکی ایف ایکس مجھے جو انہوں نے بتایا کہ انڈیا، پاکستان، جنوبی ایشیا میں آپ ہی واحد بندے جن کے اس وقت تک پہلے بندے جن کے انٹرویو ہوئے۔ میں نہیں بتا سکتا میرے اور وکی ایف ایکس والوں کی کیا ریلیشن ہے۔ جس دن میں نے آپ لوگوں کو ان کے میسیجز دکھا دیا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ۔ اور ہمارے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بولتا ہے $5 ہمیں دو اور سگنل لو، بہرحال دفع کریں یار، کسی کی توہین کیوں کرنی؟ ہم کسی پاکستانی کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے راز پڑے ہوئے ہیں، اللہ عافیت فرمائے، راز ایک دوسرے کے برداشت کرنے والا بنائے۔ سب سے بڑے اس وقت جو ٹریڈنگ کے خطرات ہیں، وہ بندہ ہے جو کسی بندے کو لاتا ہے اور وہ خود نقصان کے اندر ہے۔ بڑے خطرات ہیں، ویسے تو بروکرز بھی خطرناک ہیں، بروکرز کے بھی ظلم بڑے ہیں، سگنلز پرووائڈرز کے بھی ظلم بڑے ہیں، کورس بیچنے والوں کے بھی ظلم بڑے ہیں۔ میں اپنے فیلڈ میں نے کبھی نام نہیں لیا، لیکن یوٹیوبرز کے ظلمات بھی بڑے ہیں۔ ہر آٹو ٹریڈنگ بوٹ بیچنے والوں کے بھی ظلمات بڑے ہیں۔ اس بھائی کو جو خود نقصان کے اندر ہے اور اس کو جس دوسرے بھائی کو لاتا ہے اور اپنا نقصان نہیں بتاتا، اس کے ظلمات بھی بڑے ہیں۔ بڑے لوگوں، بڑے لیول کی بات بتا رہا ہوں، اس مولوی کے ظلمات بھی بڑے ہیں جو بڑا مواحد شخص اور مجھے لے کر آیا تھا، اور وہ خود انسٹا فاریکس میں نقصان کے اندر تھا، اور وہ اس ٹائم جب ڈالر کا ریٹ 100 کے اوپر نیچے تھا، 8 روپے کمیشن رکھا کرتا تھا۔ وڈرا دیتے وقت موت پڑتی تھی۔ میں نے 2015-16 کی بات ہے، پہلا آٹو ٹریڈنگ بوٹ خریدا تھا، اور اس ٹائم $250 کا جو بوٹ خریدا تھا، وہ مولوی، وہ بندہ بھی ظالم ہے، کیونکہ وہ خود نقصان کے اندر تھا اور ہمیں نہیں بتایا کرتا تھا۔ میرے پاس آج آ جاؤ، آپ لوگ بولو کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں بولوں گا $10 بنا لو بھائی، سینٹ اکاؤنٹ بنا لو، $20 کا اکاؤنٹ بنا لو، کروڑ بناؤ گے، مر جاؤ گے، پیسہ اجڑ جائے گا۔ تو اس مولوی نے بھی تو ظلم کیا تھا نا، تلگنگ شہر کا تھا۔ بہرحال میرے لانے والوں میں سے ایک وہ بندہ بھی تو تھا جس نے بولا تھا کہ سگنلز دوں گا، اور سگنل دینے کے بعد اکاؤنٹ مینجمنٹ کی سروس دوں گا، سفارش کروائی، ہفتے میں ایک بار منڈے کو صبح ٹریڈ لگاؤں گا، نفع ہاف آف ہوگا، نقصان بھی ہاف آف ہوگا۔ $800 کا اکاؤنٹ تھا، $500 پہ رہ گیا، اس نے ہیج کر دیا، اپنا نفع جائے نہ نقصان جائے۔ ہم بولیں کہ بھائی اس کو کاٹو، وہ کہتا ہے کہ زیرو ہوگا تو کاٹیں گے، زیرو کیسے ہوگا، ہیج پڑا ہے۔ اس بندے کی بھی تو ظلمات ہیں۔ بروکرز نے کل بھی ایک بروکر بندہ بول رہا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، IC مارکیٹ میں ایک بندے کا $5100 پھنسا پڑا ہے، نہیں مل رہا، اس کے بھی ظلمات ہیں۔ ایکسنس کمبخت بروکر نے ایک بندے کا $15 لاکھ $44 کروڑ روپیہ کھا لیا، اس کے بھی ظلمات ہیں، خود ٹریڈز لگا کر۔ ظلمات بہت زیادہ ہیں، خطرناک بہت زیادہ ہیں، خطرات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک وہ بندہ جو کسی کو بروکر میں لاتا ہے اور اس کو $100 کمیشن ملتا ہے،
اور اس $100 کے بدلے میں کسی کا $10,000 اجڑوا دیتا. کیا یار کون سا طریقہ ہے؟ بہرحال ٹریڈنگ میں ظلمات کی ایک بہت لمبی داستان ہے. وہ انٹرویو تھا، انشاءاللہ وہ جیسی پبلش ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ لنک بھی شیئر کر دوں گا وکی ایف ایکس پہ. لیکن ٹریڈنگ کے خطرات کو آپ لازمی دیکھیں، اور ان خطرات کو نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ. کوئی قریبی بندہ آپ لوگوں کو بولے کہ بھائی میں جو ہوں وہ ٹریڈنگ کرتا ہوں، بولو نفع میں اور نقصان میں، وہ بولے نفع کے اندر، آپ اس کو بولو 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ. ایک یوٹیوبر ہے، اس کی بکواس سنتے ہیں آپ، وہ بولتے ہیں جی مجھے سے سگنل لے لو اور میں آپ کو دن کا اتنا کما کر دوں گا، وہ بولے کہ جی انویسٹر پاسورڈ. کوئی بندہ آپ کو کورس ملتا ہے، ایک بات بولو انویسٹر پاسورڈ 2 سال کا دے دیں. کوئی بندہ بروکر بولے، آپ ایک بات بولو 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ. یہ سارے دم درود آپ کے ایک ہی چیز کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ٹریڈنگ خطرات سے آپ بچیں، اسی وے سے بچیں گے. جو بندہ آپ سے بات کرے اسے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ لیں، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کے ساتھ کام نہ کریں. کوئی سوال بنتے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.